بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب ما یقتضی الامر من الایجاب۔ حضرت امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے باب میں جو یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ مطلق امر کا صیغہ وجوب کے معنی کا تقاضا کرتا ہے، یعنی واجب کو بتلانے کے لیے آتا ہے، تو کس اعتبار سے امر کا مطلق صیغہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، واجب کے معنی کے لیے آتا ہے، کس اعتبار سے؟ تو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس باب میں اصولیین شوافع کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ امر کے صیغے کی لغوی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ وجوب کو چاہتا ہے۔ یقتضی الوجوب بوضع اللغتی، لغوی وضع کے اعتبار سے امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ اور دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے امر وجوب کے معنی کو چاہتا ہے، وجوب کا تقاضا کرتا ہے شرعی اعتبار سے۔ ایک جماعت ہے، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے اس عبارت کو دیکھ لیجئے، اذا تجردت صیغۃ الامر، امر کا صیغہ جب مطلق آ جائے، اقتضت الوجوب فی قول اکثر اصحابنا، تو ہمارے اکثر اصحاب کے قول کے مطابق وہ وجوب کو چاہتا ہے۔ ثم اختلف ہؤلاء، پھر اس پہلی جماعت میں اختلاف ہوا، ان میں سے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے یقتضی الوجوب بوضع اللغت، لغوی بناوٹ کے اعتبار سے ہی امر وجوب کو چاہتا ہے، اور دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے امر وجوب کو چاہتا ہے۔ ومن اصحابنا من قال، ایک جماعت کہتی ہے یقتضی الندب، امر کا مطلق صیغہ استحباب کا تقاضا کرتا ہے، مندوب ہونے کا تقاضا کرتا ہے، سنت کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک تیسری جماعت ہے وقال بعض الاشعریہ، اشعریہ کا کہنا یہ ہے کہ لا یقتضی الوجوب ولا غیرہ الا بدلیل، کہ بغیر دلیل کے، بغیر قرینے کے امر کا مطلق صیغہ نہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، نہ مندوب کا تقاضا کرتا ہے، نہ کسی اور معنی کا تقاضا کرتا ہے۔ کسی بھی معنی کا تقاضا کرنے کے لیے امر کا وہ مطلق صیغہ آتا نہیں ہے۔ وقالت المعتزلہ، معتزلہ کا کہنا یہ ہے، چوتھی جماعت، الامر یقتضی ارادۃ الفعل، امر کا مطلق صیغہ کسی کام کے ارادے کا تقاضا کرتا ہے، کسی کام کے ارادے کا تقاضا کرتا ہے۔ کل مطلب کھانے کا ارادہ کرو، یہ ان کے کہنے کے اعتبار سے۔ فإن كان ذلك من حکیم اقتضی الندب وإن كان ذلك من غیرہ لم یقتضی اکثر من غیر العبادت، اگر وہ حکمت والی ذات یعنی اللہ کی طرف سے امر کا صیغہ ہو تو وہ مندوب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی استحباب کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر اللہ کی ذات کے علاوہ، حکیم ذات کے علاوہ کی طرف سے امر کا صیغہ ہو تو ارادے فعل سے زیادہ کسی اور معنی کو نہیں چاہتا۔ لم یقتضی اکثر من غیر العبادت، یعنی صرف اس میں اب ارادے فعل کا معنی ہوگا، کل یعنی کھانے کا ارادہ کر، بس اتنا معنی ہوگا۔ تو یہ چار مسالک امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائے، امر کا مطلق صیغہ ہے، تو اکثر اصحاب اصولیین کا کہنا یہ ہے کہ وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے،
اب ان میں دو جماعتیں ہیں، ایک کہتے ہیں کہ لغوی بناوٹ کے اعتبار سے، ایک کہتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے ہی امر وجوب کو چاہتا ہے۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ امر استحباب کے معنی کا تقاضا کرتا ہے۔ تیسری جماعت بعض شریعہ کی کہ نہ وجوب کے علاوہ کوئی اور معنی، بغیر دلیل کے کوئی معنی، بل دلیل اور قرینے کے ساتھ ہی، دلیل اور قرینہ ہی امر کے معنی کو متعین کرتا ہے۔ اور معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ امر صرف ارادہ فعل کے معنی کے لیے آتا ہے، اگر وہ حکیم کی طرف سے ہو تو مندوب کا تقاضا کرے گا، اور اگر حکیم کے علاوہ کی طرف سے ہو تو ارادہ فعل کے علاوہ کوئی اور معنی کا تقاضا نہیں ہوگا۔ والدلیل علی انہا تقتضی الوجوب، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مسلک کو راجح قرار دیا اور اس پر آپ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جو اکثر اصحاب اصولیین کا کہنا یہ ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس پر دلیل یہ ہے، قرینہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، حدیث مبارک میں ہے کہ اگر میں میری امت پر بھاری نہ سمجھتا تو ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ فدل، یہ دلیل ہے اس بات کی، علی انہ لو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوجب وشق، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے کا حکم فرماتے تو مسواک کرنا واجب ہو جاتا اور امت کے لیے اس میں دشواری ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں کیا تو مسواک واجب نہیں ہوا، پتہ چلا کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ حضور کا امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے اور تبھی مشکل اور دشواری ہوتی، اس لیے کہ استحباب پر عمل کرنے کے لیے کوئی دشواری نہیں، کیونکہ مستحب پر کسی نے عمل نہیں کیا تو ایسے صورت میں کوئی سزا نہیں ہے، اور وجوب پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے سزا ہے۔ اب ایک عقلی مثال دے رہے ہیں، وَلِأَنَّ السَّيِّدَ مِنَ الْعَرَبِ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاءً فَلَمْ يَسْقَهُ اسْتَحَقَّ الذَّمَّ وَالتَّوْبِيخَ، کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی آقا اگر اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے یہ کہے کہ مجھے پانی پلاؤ، اسقنی مان، امر حکم دے رہا ہو، فلم یسقا، اگر غلام نے اس کو پانی نہیں پلایا تو آقا اسے ڈانٹے گا، جھڑکے گا، اس کی مذمت کرے گا۔ ولو لم یقتضی الوجوب، اگر آقا کا یہ امر وجوب پر مبنی نہ ہوتا، لمستحق الذم علیہ، تو وہ غلام کی مذمت اور توبیخ نہ کرتا، اس کو ڈانٹتا جھڑکتا نہیں، تو پتہ ہی چلا کہ امر کا مطلق صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے آتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ امر کا مطلق صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، چاہے وہ ابتدا میں ہو چاہے ممانعت کے بعد ہو، فإنها تقتضی الوجوب سواء وردت هذه الصيغة ابتداء، اگر امر کا صیغہ بالکل ابتدا میں آیا یا ممانعت کے بعد آیا، فإنها تقتضی الوجوب، بہر صورت وہ وجوب کو چاہے گا، بہر صورت وہ وجوب کے معنی کو چاہے گا، یعنی وجوب کا ہی معنی اس سے مراد لیا جائے گا۔ مثلا پہلے اگر کسی کام سے روکا گیا، بعد میں اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، امر کیا گیا، تو یہ وجوب کے لیے آئے گا، اس کے لیے آئے گا، وجوب کے لیے آئے گا۔ اور اگر پہلے سے کسی کام کے کرنے سے منع نہیں کیا گیا اور حکم دیا گیا، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے کوئی تذکرہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو کہ مت پڑھو، تو یہ بھی وجوب کے لیے ہے۔ اور اگر مان لو پہلے کسی کام سے اگر روکا گیا، بعد میں اگر حکم دیا گیا، تو یہ بھی وجوب کے معنی کو چاہے گا، یہ بھی کس کو چاہے گا؟ وجوب کو چاہے گا۔ وقال بعض اصحابنا، ہمارے بعض اصحاب کا کہنا ہے اذا وردت بعد الحاضر اقتضت الاباحہ، کہ اگر امر کا صیغہ ممانعت کے بعد آ رہا ہے تو وہ اباحت کا تقاضا کرتا ہے۔ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ اباحت کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا، بعد میں امر کا صیغہ لا کر اس کی اجازت دی گئی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو فَاصْطَادُوا امر کا صیغہ یہ اباحت پر مبنی ہے، یہ انہوں نے مثال پیش کی۔ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهَا تَقْتَضِي الْوُجُوبَ، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امر کا صیغہ ابتداءً آئے یا ممانعت کے بعد آئے، بہر صورت وہ وجوب کے معنی کا تقاضا کرے گا۔
اور دلیل اس پر یہ دے رہے ان کل لفظ اقتضی الایجاب اذا لم يتقدمه حاضر، اقتضى الایجاب وان تقدمه حاضر، کہ ہر وہ لفظ کہ اس سے ممانعت مقدم ہو تب بھی وہ وجوب کے معنی کو چاہے گا، جیسے کہ ممانعت مقدم نہ ہو تب بھی وہ وجوب کے معنی کو ہی چاہے گا، جیسے کہ اوجبتو اور فرضتو۔ اوجبتو کے معنی میں نے واجب کیا، فرضتو کے معنی میں نے فرض کیا۔ اگر مان لو کہ پہلے کسی کام سے روکا گیا کہ بھائی لا تاکلوا الطعام، آپ کھانا مت کھاؤ، پھر کہا گیا اوجبتو لکم ان تاکلوا الطعام، میں نے تمہارے واجب کیا ہے کہ تم کھانا کھاؤ، یا فرضت لکم ان تاکلوا الطعام۔ تو جیسے یہ امر کے صیغے ممانعت کے بعد آ رہے ہیں تو انہیں ہم وجوب کے لیے مان رہے ہیں، تو ویسے ہی امر کا یا اوجبتو اور فرضتو والے جو کلمے ہیں، جیسے ہم ان کو وجوب کے لیے مان رہے تھے، ویسے پہلے اگر ممانعت ہو اور بعد میں امر کا صیغہ آ جائے تو اس کو بھی ہم وجوب کے لیے ہی مانیں گے، وجوب کے لیے ہی تسلیم کریں گے، وجوب کے لیے ہی تسلیم کریں گے۔ آگے ہے اذا دل الدلیل علی انہ لم یرد بالامر الوجوب لم یجوز الاحتجاج بہ فی الجواز۔ کہتے ہیں کہ قرینہ اگر اس بات پر قائم ہو جائے کہ امر سے وجوب مراد نہیں ہے تو اب امر کے اس صیغے سے جواز کے معنی پر استدلال کرنا جائز نہیں۔ دیکھیں امر میں وجوب کا معنی اصل ہے، جواز یا مباح یا مندوب مستحب سنت وغیرہ کا معنی یہ تابع ہے۔ جب امر سے اصل ختم ہو جائے گا تو پھر تابع بھی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ ضابطہ اذا سقط الاصل سقط الفرع، کہ جب اصل ہی ختم ہو جاتا ہے تو تابع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ومن اصحابنا من قال، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں یجوز، کہ امر سے اگر وجوب کا معنی ختم ہو رہا ہے، دلیل سے ثابت ہو رہا ہے کہ امر سے یہاں وجوب مراد نہیں ہے، تو جواز کے معنی میں استدلال کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری جماعت کا کہنا ہے۔ امام شیرازی فرماتے والاول اظہر، پہلا مسلک اظہر ہے، پہلا مسلک راجح ہے۔ کیوں؟ یعنی امر سے اگر وجوب کا معنی ختم ہو رہا ہے تو جواز کے معنی میں بھی اس امر کے صیغے سے استدلال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لأن الامر لم یوضع للجواز، اس لیے کہ امر کی حقیقی بناوٹ جواز کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ وإنما وضع للإیجاب، امر کا حقیقی معنی تو وجوب کے لیے ہے، امر حقیقتاً وجوب کے معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ والجواز يدخل فيه على سبيل التبعی، جواز تو امر کے اندر تابع بن کر داخل ہو رہا ہے، جواز کا معنی امر میں تابع کی حیثیت سے ہے، اور اصل تو وجوب کا معنی ہے۔ فَإِذَا سَقَطَ الْوُجُوبُ، جب وہ اصل کا وجوب کا معنی ہی ختم ہو رہا ہے، سقط ما يدخل فيه على وجه التبعی، تو تابع کی حیثیت سے اس امر کے صیغے میں جو جواز کا معنی آ رہا ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ یعنی اذا سقط الاصل سقط الفرع، جب اصل ہی ختم ہو رہی ہے تو فرع بھی ختم ہو جائے گی۔ تو امر حقیقتاً آتا ہے وجوب کے معنی کو دینے کے لیے، اور جواز کا معنی امر کے اندر تابع کی حیثیت سے ہے، فرع کی حیثیت سے ہے۔ تو جب اصل ختم ہو رہا ہے، امر سے وجوب مراد نہیں ہے، تو پھر جواز کے معنی کے اندر بھی امر سے استدلال نہیں کر سکتے، جواز کے معنی میں بھی امر سے استدلال نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس پورے باب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی فصل میں تو یہ بتایا کہ امر کا حقیقی معنی ہے وجوب کا، اصلی معنی ہے وجوب۔ اکثر اصحاب اصولیین کے یہاں پر امر کا مطلق صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، اب چاہے وہ لغوی بناوٹ کے اعتبار سے یا پھر شرعی اعتبار سے، لیکن آتا ہے وجوب۔
دوسری فصل میں یہ بتایا کہ ابتداء آیا بعد امر کا صیغہ وجوب کے معنی کو ہی چاہتا ہے۔